نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم ذمہ داران جمعیت اہل حدیث اور بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا یہ پروگرام عقیدے کے دروس کا ایک سلسلہ ہے اور یہ اس کا افتتاحی پروگرام ہے. کئی مصلحتوں کے تحت اس درس کا سلسلہ بعد نماز عصر اور بروز جمعرات کو رکھا گیا، جس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے اس میں استفادے کی سہولت ہو. میں خاص طور سے اس بات کا تذکرہ کروں کہ یہ پروگرام عام دروس یا تقریر و خطاب کی طرح نہیں ہے، بلکہ مستقل عقیدے کی ایک کتاب کا، جس میں عقیدے کے بنیادی اور کچھ ذیلی مسائل کا تذکرہ ہے، اس کا سلسلہ وار درس ہوگا. یہ سلسلہ ہمارے سلف کے طریقے کے مطابق ہے. آپ علماء مفسرین و محدثین کا سابقہ تاریخی معاملہ دیکھیں تو درس و تدریس کا ان کا یہی طریقہ کار تھا، اور ان کے پاس اسی طریقے سے کچھ طلباء، ان کے طالبان علوم، شاگردان ان کی مصاحبت اختیار کرتے تھے، مستقل ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے مختلف احادیث کا درس لیتے، معنی و مفہوم سیکھتے. بلکہ بعض کو تو بہت تھوڑا موقع ملا سیکھنے کا. بقی ابن مخلد ایک بڑے محدث اور امام گزرے ہیں. ان کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ بڑا لمبا سفر طے کر کے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس حدیث سیکھنے گئے. جب یہ وہاں ان کے شہر میں پہنچے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نظر بند کیا جا چکا تھا خلق قرآن کے مسئلے میں، اور ان کے ایک گھر میں ایک طرف تو ان کو سزائیں دی جاتی تھی، دوسرے یہ کہ ان پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ گھر سے کہیں جا نہیں سکتے، اور سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا گیا کہ کوئی شخص ان سے ملنے یا کچھ گفتگو کرنے نہیں آ سکتا. یہ بات بقی ابن مخلد کو پتہ چلی تو انہوں نے ایک جگہ قیام کیا، اور اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، سپاہی کھڑے ہوئے ہیں دور. حضرت امام احمد نے دروازہ کھولا، سلام اور تعارف کیا ہوا، اور بتایا کہ میں اتنے لمبے سفر سے آیا ہوں اور آپ سے حدیث سیکھنا چاہتا ہوں. امام احمد نے کہا کہ تمہارا ذوق شوق ٹھیک ٹھاک ہے، اپنی جگہ درست ہے، اور مجھ پر فرض بنتا تھا کہ میں تم کو تعلیم دوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میرا معاملہ کیا ہے. مجھ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ میں کسی سے مل نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، درس نہیں دے سکتا. تو بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ میں روزانہ بھکاری کی حیثیت سے آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آؤں گا، دستک دوں گا. آپ دروازہ کھولیے، بھیک دینے کے بہانے مجھ سے 2-4 ایک جیسے ممکن ہو سکے کچھ حدیثیں بیان کر دیجئے، کھڑے کھڑے میں آپ سے درس لے لوں گا. امام احمد نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مناسب ہے، میں اس پر راضی ہوں. بقی ابن مخلد مہینوں اس طرح کرتے رہے اور بہت ساری احادیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سیکھی. یہ سلف میں طریقہ تھا. میں نے ایک مثال دی، امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ درختوں کے نیچے
اور جہاں کسی شہر میں جگہ کوئی میسر ہوتی وہاں درس و تدریس کا فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ مسجدوں میں دروس کا سلسلہ ہوتا تھا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دروس کا سلسلہ مسجد نبوی میں چلتا تھا۔ دور دور سے شاگردان حدیث ان کے پاس آ کر اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آج بعض مسلم ممالک میں اب بھی جاری ہے۔ آپ سعودی عرب میں جائیں تو دیکھیں گے حرمین میں بھی اس کا بڑا زبردست انتظام ہے باقاعدہ حکومت کی طرف سے۔ بڑے بڑے علماء فن، اگر کوئی تفسیر کا متخصص اور اسپیشلسٹ ہے تو وہ قرآن کی تفسیر اور اس کے دروس دیتا ہے مسجد نبوی اور مسجد مکہ یعنی مسجد حرم میں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد وہاں زیادہ تر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ عام طلبہ، عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ طالبان علم جو باقاعدہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی پابندی سے ان دروس میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ عوام میں سے کچھ ایسے لوگ جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، مختلف شعبوں میں ملازمت اور کام کرتے ہیں، ماہرین فن ہیں، اپنے دنیاوی اعتبار سے عصری علوم کے ماہر ہیں، ایسے لوگ ان دروس میں شریک ہوتے ہیں، اور باقاعدہ شرکت کے بعد جب کتاب کی تکمیل ہوتی ہے تو استاذ کتاب کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ سعودی عرب میں بھی اس طرح کا نظام ہے، کویت میں بھی ہے، اور مختلف مسلم ممالک میں یہ سلسلہ پایا جاتا ہے۔ میں نے ہندوستان کے بعض شہروں میں دیکھا کہ یہ مبارک سلسلہ بعض جگہوں پہ، ابھی میں حیدرآباد دورے پہ گیا تھا تو دوسرے روز مجھے جمعیت اہل حدیث کے مرکزی مسجد میں لے جایا گیا۔ وہاں دن کے 11-12 بجے کے ٹائم، وہاں ہر اتوار کو چھٹی کے اعتبار سے یہ ظہر سے پہلے کا وقت رکھا گیا ہے، دروس کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر مجھے بھی درس کے لیے وہاں بٹھا دیا گیا کہ آپ عقیدے سے متعلق کوئی بات بیان کریں ہمارے طلبہ کو۔ میں نے دیکھا کہ اس میں پختہ عمر کے حضرات موجود تھے، نوجوان تھے، اور ایک تو انتہائی بزرگ بوڑھے آدمی، میں نے خصوصی طور سے ان سے ملاقات کی، لیکن تو انہوں نے بیان کیا کہ میرا پہلے سے شوق تھا کہ میں علم دین سیکھوں، دین کی باتیں حاصل کروں، لیکن مجھے اس کا موقع میسر نہیں ہوا تھا۔ اب ان دروس کے سلسلے کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باقاعدہ وہ نوٹ بک، کتابیں لے کر بیٹھے تھے، باتیں لکھ رہے تھے اور سوال و جواب کر رہے تھے۔ یہ بڑا ہی مبارک ذوق ہے۔ ہمارے صحابہ کرام میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ سیکھنے آتے تھے، کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جیسے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے عمر میں بڑھ کر تھے، آپ کے ہم عمر بھی ہوا کرتے تھے، اور کم سن اور کم عمر کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر سے قریب تھے۔ آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری لگا رکھی تھی کہ ایک روز میں کاروبار کروں گا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا، ایک روز تم کاروبار کرنا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہوں۔ جس دن میں غیر حاضر رہوں گا تم اس دن کے واقعات، احادیث، نازل ہونے والی وحی سنانا، اور جس دن تم غیر حاضر رہو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس طریقے سے سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ چلتا تھا، اور اسی کے اعتبار سے مناسب سمجھا گیا کہ ہمارے یہاں بھی باقاعدہ کسی مستقل کتاب کا درس شروع کیا جائے۔ کافی دنوں سے سوچ بچار مشورے جاری تھے، اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ مجھے خاص طور سے کہا کہ کیونکہ جامعہ محمدیہ میں ایک عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور جامعہ کے لوگوں کی طرف سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ میں عقیدے کی مختلف کتابیں پڑھاؤں، اس اعتبار سے مناسب سمجھا گیا اور مجھے مشورہ دیا گیا کہ عقیدے کے دروس شروع کیے جائیں۔ پھر کتاب کے انتخاب کی بات تھی، اس میں کئی کتابیں سامنے آئی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید جو عالم عرب و عجم میں آج متداول ہے، اس کے بہت سارے علماء نے دروس دے رہے ہیں، اور آج ویب سائٹ مختلف ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور بھی اس طرح کی کئی کتابوں کی بات آئی۔ بالآخر میرے پاس یہ کتاب آئی، بریق الجمان بشرح ارکان الایمان، یہ شیخ محمدی ابن محمد جمیل النورستانی، نورستان جو افغانستان کا ہے لیکن یہ رہتے کویت میں ہے، ان کی کتاب ہے، عقیدے کے متخصص ہیں، اور ان کی یہ کتاب کویت میں اور بعض دوسرے مقامات پر باقاعدہ مختلف مساجد میں اس کے دروس دیے جاتے ہیں، درس ہوتے ہیں، یہ خود بھی پڑھاتے ہیں اور دوسرے علماء بھی ان سے درس دیتے ہیں۔ بہت سارے عقیدے کے علماء ان کے شاگرد ہیں، اور یہ خود عقیدے کے بڑے ماہر اور کویت میں بڑے معروف استاذ کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے اس کتاب کو دیکھا، اس کے مشتملات پر غور کیا
تو مجھے محسوس ہوا کہ کتاب بہت ہی مفید ہے. یہ صرف عوام ہی نہیں، عام لوگوں کے لیے بھی اور خاص لوگوں کے لیے بھی، یعنی خاص سے مراد جو لوگ باقاعدہ مدارس میں پڑھا رہے ہیں دونوں کے لیے یکساں طور سے کسی نہ کسی حیثیت سے مفید ہے. چونکہ یہ پہلا افتتاحی درس ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے یہاں مالیگاؤں شہر میں عام طور سے دروس کا یہ سلسلہ یا اس طرح کا جو میں نے ابھی تھوڑی سی تعارفی بات کہی عربوں کی مثال دی، یہ ہمارے یہاں طریقہ کار عام طور سے متعارف نہیں ہے. اور میں ایسا سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ علم کے حصول کا، اس دین اور عقیدے کی اہمیت کا وہ احساس اور شعور ہمارے یہاں عمومی سطح پر نہیں پایا جاتا جو ہونا چاہیے ایک مومن بندے کو، اور جس کا کچھ ادراک میں نے عربوں میں کیا ہے کہ ان کے اندر علم سیکھنے سکھانے کی بڑی فکر اور ایک جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے. ہندوستان پاکستان کے جو لوگ اگر آپ لوگوں کے روابط میں ہو تو آپ پوچھیے کہ جو وہاں رہتے ہیں وہاں کے ماحول کی بنیاد پر یہاں کے کام کرنے والے، وہاں انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، دوسرے فنون میں کام کرنے والے، ماحول کی وجہ سے انہیں ذوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کتاب کو سیکھیں، کسی ماہر استاذ کے درس میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملے. بلکہ وہ لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اپنے گاؤں اور شہروں میں ہم شروع کریں. میں نے دیکھا کہ کوکن میں بھی ان کے عربوں سے تعلق کی بنیاد پر انہوں نے اس بات کی کوشش کی بعض شہروں اور گاؤں میں اس طرح کا سلسلہ وہ لوگ چلوا رہے ہیں کہ دروس کا سلسلہ، کتابوں کے دروس کا سلسلہ جاری کیا جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، دینی پروگرام، بڑی بڑی کانفرنسیں، اس میں بڑے اخراجات اور اہتمام ہوتے ہیں، لیکن تعلیمی اور تدریسی اعتبار سے، ذہن سازی کے اعتبار سے، دین کے علم سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے اس کے وہ فائدے نہیں ہوتے جو اس سلسلہ وار درس کے ہوتے ہیں. چاہے اس میں 5-7 لوگ مستقل حاضر ہوں، لیکن اس کے جو فائدے ہوتے ہیں، اس سے جو ذہن سازی ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے نہیں ہوتی جس میں مخصوص علماء مخصوص مقرر عناوین پر تھوڑی دیر کے لیے تقریر کر دیتے ہیں، کچھ باتیں ہم سنتے ہیں، باتیں رہی اور ذہن سے اڑ گئیں. اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا، ذہن سازی نہیں ہوتی، ذہن میں علم کی وہ باتیں، علم کی باریکیاں داخل نہیں ہوتی. لہذا دروس کا سلسلہ بہت ہی مفید اور کارآمد ہوتا ہے. اس تناظر میں مجھے مناسب لگ رہا ہے کہ میں اس کتاب کی تمہید کے طور پر اس علم اور اس علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، اور پھر عقیدے کے تعلق سے تھوڑا سا تاریخی پس منظر کا ذکر کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ پوچھیں، کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر اور دوسروں نے کہا کہ نہیں، ما ہادان بمتساویین، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اہل علم کا درجہ اونچا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، جس کو میں نے خطبۃ الحاجہ کے بعد پڑھا، کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، دو صفت کا ذکر کیا، ایمان اور علم. جن لوگوں کو علم، ایمان اور علم ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے اونچے درجات سے نوازتا ہے. اس کی تفسیر میں صحیح مسلم کی اس حدیث کو جو غالباً بخاری میں بھی ہے، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع رحمہ اللہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مکہ کا والی بنایا تھا. حضرت عمر بن خطاب کا سفر ہوا، عثفان کے مقام پر گئے، وہاں دیکھا کہ نافع بن حارث بھی موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. علیک سلیک بھی پوچھا کہ تم یہاں ہو، مکہ چھوڑ کر آ گئے، تو مکہ میں اپنی جگہ کس کو تم نے نائب بنایا ہے، امیر بنایا ہے، والی بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو. کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ہمارے موالی میں سے، آزاد کردہ غلاموں میں سے. کہا ایک آزاد کردہ غلام کو تم نے شہر مکہ کا والی بنا دیا؟ تو حضرت نافع بن حارث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امیر المومنین انہو اعلم بکتاب اللہ واعلم انہو قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، کہ وہ نافع جو جن کو میں نے بنایا ہے ابن ابزہ کو،
وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں. قاری اس زمانے میں ہمارے یہاں جیسے صرف تجوید اور حفظ کے والوں کو قاری کہا جاتا ہے، اس کو نہیں کہتے تھے، بلکہ عالم قرآن کو کہتے تھے، جو قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے. تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ وہ قرآن کے عالم ہیں اور فرائض یعنی وراثت وغیرہ کے معاملات اور مسائل سے واقف ہیں. تو اس کے جواب میں جب حضرت عمر نے سنا تو فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال، ارے سنو جب ایسی بات ہے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب قوما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند درجہ دیتا ہے، بلندی پر اٹھاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے. کتنی اہم بات ہے یہ کہ ایک مولا ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ آج بھی ایک جہاں مادہ پرستی اور دنیا داری کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں لوگوں کے معیار اور حیثیت کا اندازہ ان کی مال و دولت سماجی رسوخ سے لگایا جاتا ہے. صحابہ کرام اور سلف کے یہاں لوگوں کی عزت و احترام اور مقام کا اعتبار علم دین سے اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے کیا جاتا تھا کہ جو جتنا متقی پرہیزگار اور دین کا جتنا جاننے والا ہے اس کا اتنا معیار بلند ہوگا. یہاں حضرت عمر فاروق نے ان کی گویا تائید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیار مقرر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. جب قرآن کا جاننے والا ہے تو آج ہمارے یہاں قرآن حدیث کے علماء کو دوسرے دنیا دار جو دنیا کے نشیب و فراز کو جانتے ہیں، کاروبار کو جانتے ہیں، سیاست جانتے ہیں، ان کے مقابلے میں علماء کو بھولا بھالا بے وقوف سمجھا جاتا ہے. اور صحابہ کرام ان کو جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے، فرائض کو جاننے والا ہے، ان کو حکومت کرنے کے لائق سمجھتے تھے کہ جو شخص دین کا واقف کار ہوگا اس کے اندر سیاست جو حقیقی سیاست ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آداب جہاں بانی، انتظام و انصرام، جو دین کا جتنا جاننے والا ہوگا، قرآن سے جتنا واقف ہوگا، وہ انتظام و انصرام کا اتنا زیادہ اہل اور لائق ہوگا. یہ ان کے یہاں مزاج تھا. ایک آیت اور علم کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ کہتے رہیے، آپ یہ کہیے کہ پروردگار میرے علم میں زیادتی کر. علم یہ نکرہ ہے، اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے. عربی کے سے جاننے والے واقعوں کے جیسے ہم اردو میں جس کو اسم عام کہتے ہیں، تو جب یہ استعمال ہوتا ہے تو ہر علم اس میں یعنی اور علم کی زیادتی اس میں آ گئی کہ میں پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما. اہل علم نے اس دعا کی تفسیر میں کہا کہ اس سے علم کی فضیلت کا بیان ہونا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز میں، دنیا کی کسی بھی چیز میں زیادتی کرنے کی، زیادتی کی دعا نہیں سکھائی قرآن مجید میں، بلکہ صرف علم کی زیادتی کی دعا سکھائی. یہ کتنی بڑی اور اہم بات ہے. اب یہاں العلم سے مراد کیا ہے؟ کون سا علم کی زیادتی کی دعا مانگ رہے ہیں یا جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے؟ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، ہر علم کی فضیلت، اہمیت اس کی ضرورت اور افادیت کی بنیاد پر ہوتی ہے. کوئی بھی علم ہو دنیا میں، طب کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم، ہندسہ ہے، فلکیات کا علم ہے، سائنس کے مختلف شعبے اور فیکلٹیز کا علم ہے، جتنے بھی علوم ہیں، ہر علم کی اہمیت کس اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہ علم دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے. جس کی جتنی ضرورت ہے، جس کا جتنا فائدہ ہے، اس اعتبار سے وہ علم اہمیت کا حامل ہے. اب ان علوم میں اگر ہم ان سارے علوم کے مقابلے میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ ضرورت کس علم کی ہے انسانوں کو، مردوں اور خواتین کو، تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اہمیت اس علم کی ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کا فائدہ سب سے بڑا ہے. کس کا فائدہ سب سے بڑا ہے؟ علم دین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ وحی کا، وحی کے علم کا، علم وحی کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم دین جب ہم کہتے ہیں تو اس میں دین کے عقائد، معاملات، اعمال، اخلاق، عبادات سب شامل ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے بیچ میں سوالات کیے. اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت کب واقع ہوگی؟ قیامت کی علامتیں کیا ہے؟ سارے جوابات ہیں، اس کا تذکرہ آگے آئے گا آگے کے دروس میں. ان تمام چیزوں کے بارے میں بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عمر فاروق سے کہ یہ کون تھے تم جانتے ہو جنہوں نے آ کے سوالات کیے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہ جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ دین کے سیکھنے سکھانے کا طریقہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، طریقہ کیا ہے؟ جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عالم دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں جبرائیل کو بھیجا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، ان کے جواب پر حضرت جبرائیل تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہاں آپ نے سچ بتایا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے سوال و جواب کی شکل میں چیزیں پیش کی جائیں، یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا اہتمام اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کو بھیج کر علم کی مجلس کو، علم کی باتوں کو لوگوں میں عام کیا جائے، اس کا اہتمام فرمایا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ علم دین سے مراد یہ ہے، تو جتنے علوم ہیں دنیا کے اندر ان تمام میں علم دین کی ضرورت، فائدہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم انسان کے جینے کا مقصد بتاتا ہے، خالق کائنات کے طرف سے یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو، انسانوں کو، جینوں کو، مخلوقات کو، یہ پیڑ پودے پہاڑ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ معلوم ہو، صراط مستقیم معلوم ہو، اور صراط مستقیم کے مقابلے میں گمراہی کے، تباہی کے جتنے بھی راستے ہیں ان سے بچانے والا یہ علم ہے۔ یہ بات میں نے بارہا مختلف دروس میں، خطبات میں ذکر کی ہے۔ علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ ضرورت علم وحی کی ہے۔ کھانا پینا انسان کو اگر نہ ملے تو انسان کا شریر صرف تباہ ہوگا، یہ ایک ایسے بھی مرنا ہے انسان کو، لیکن اگر ہدایت نہ ملے، اللہ کے دین جو آسمان سے نازل کیا یہ نہ ملے تو انسان کی دنیا بھی تباہی ہوگی، تباہی کا شکار ہوگی، تاریکی کا شکار ہوگی، بلکہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے عذاب اور دردناک عذاب میں کا شکار ہوگا۔ اس اعتبار سے اس دردناک عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں حیوانوں کی زندگی اور بے کیفی اور بے سکونی کی زندگی سے بچانے کے لیے انسان کو علم دین کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں جتنی بھی فضیلت ان علوم کی بیان کی جا رہی ہے قرآن و حدیث میں، اس سے اصل مراد علم دین ہے۔ اس کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے علوم کی فضیلت نہیں ہے۔ چند علوم جیسے جادو کا علم، ٹونا ٹٹکا، فلکیات کے وہ علم جس سے آدمی مستقبل اور غیب کی باتیں بتانے کے دعوے کرتا ہے، یہ علوم ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کا سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ باقی دنیا میں جتنے علوم ہیں جو انسان کے لیے کسی نہ کسی شکل میں فائدے کے حامل ہیں، اس کی اہمیت و افادیت ہے ان کے فائدے کے اعتبار سے۔ ان تمام علوم میں سب سے زیادہ ضروری علم دین ہے۔ علم دین میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری علم عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ نہ ہو، اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو ایک آدمی روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، عبادات، ذکر و اذکار سارے سیکھ لے اور ادا بھی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف وحی کیا گیا اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عمل ہی نہیں رہے گا، اس کا مطلب یہ کہ عمل آپ کے بہت ہیں، عمل بہت ہے، آپ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، فضائل پر عمل کر رہے ہیں، یہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر شرک ہوا، مطلب عقیدے کی خلاف ورزی ہوئی، بنیادی عقیدے کی، لا الہ الا اللہ کی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے جاؤ گے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو خسارے سے آدمی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا انکار کرے، ایمان کے ساتھ کفر کرے، ایمان کا کفر کرے کا مطلب جو صحیح عقیدہ قرآن و حدیث میں ہے وہ نہ مانے۔ ایمان کی بنیاد اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، 6 بنیادیں ہیں جس کی تشریح انشاءاللہ اس کتاب میں ہم پڑھیں گے۔ تو جو ایمان کا انکار کرے اس کے عمل برباد۔ تقدیر کا ایک چیز کا انکار کیا، ساری چیزیں مانی، تقدیر نہیں مانا، ساری چیزیں مانی، فرشتہ نہیں مانا، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھا جیسا قرآن و حدیث نے کہا، ساری چیزیں مانی، صرف کسی ایک کتاب جو اللہ نے نازل کیا کہا کہ میں اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا۔ سارے عمل قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کرے گا فقد حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔
اور پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو تم میں سے صالح نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو خوشگوار زندگی دیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم اسے جنت میں داخل کریں گے اور ان پر ولا یظلمون نقیرا، اور وہ ان پر معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی مرد اور عورت ایمان لا کے نیک عمل کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ یہ قید بتا رہی ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت، جو بھی عمل ہے، ان کی قبولیت کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان یعنی عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان لوگوں نے، کافروں نے، جو ایمان اور عقیدے میں غلط کار ہیں، جن کا عقیدہ خراب ہے، جو مشرک ہیں، ان کے عمل کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور اس کو ہباء منصورا، بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح قیامت کے دن کر دیں۔ ایک آدمی نے بڑی محنت کی ذکر و اذکار میں، فضائل میں، عقیدہ درست نہیں کیا، خوب کام کیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس کے اعمال کے ڈھیر کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہباء منصورا یعنی بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح، تنکوں کی طرح کر دے گا۔ ان کا کوئی وزن میزان عمل میں نہیں ہوگا، کوئی فائدہ مند نہیں ثابت ہوگا۔ اس طرح کے اور بھی کئی دلائل ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ دین کی عمارت جو کھڑی ہوگی، نماز، روزہ، حج یا ارکان ایمان، ان کی بنیاد یہ عقیدہ ہے۔ اصل ایمان یہی ہے، اس کو اصل الاصول کہا جاتا ہے، اصول کہا جاتا ہے، اصول دین، یہ دین کے اصول ہیں۔ ان اصول کے مقابلے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی احکام ہیں، ان کو فروع کہا جاتا ہے، شاخیں۔ اصل مانے جڑ، یہ جڑ ہے اور باقی شاخیں ہیں۔ اب ہمارے یہاں فقہ کہتے ہیں، عام طور سے ایک عام عوام میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ فقہ، احکام و مسائل کو جو فقہ کہا جاتا ہے تو صرف یہ کہ طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، حیض کے مسائل، نماز کے مسائل، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عقیدے کی فقہ، عقیدے کو سمجھنا، یہ اہم فقہ ہے، یہ بھی فقہ ہے۔ یعنی فقہ یعنی سمجھنا، دین کی سمجھ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جو ان کی کتاب منسوب ہے کہ انہوں کی ایک کتاب ہے 11 صفحات پر مشتمل یا بڑی تختی میں، فقہ اکبر، الفقہ الاکبر۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام فقہ اکبر رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقیدے کے مسائل ہیں۔ عقیدہ فقہ اکبر ہے، بڑی فقہ۔ عقیدے کے مقابلے میں دین کے جتنے مسائل ہیں ان کو چھوٹی فقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیزیں، وہ احکام و مسائل اہم نہیں ہیں، وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معمولی نہیں ہے، لیکن دین کے مقابلے میں نسبتاً ہم جب دیکھیں گے تو زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو علم کی فضیلتیں سکھائی ہے، تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے، ہمارے اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار اس پر ہے، آخرت کے اچھے اور برے انجام کا انحصار اسی پر ہے، تو اس کا سیکھنا کتنا اہم ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا، اس حدیث کا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ العلم، دین کے علم کا سیکھنا، سارے علوم کا نہیں، دین کے علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی میدان میں کام کر رہے ہیں، یہ جو دروس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا یا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو خالص بنائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس فریضے کو ہم انجام دیں اور یہ موقع فراہم کریں کہ جن لوگوں کو باقاعدہ دروس میں یا مدارس میں موقع نہیں ملا تعلیم حاصل کرنے کا، ان کو دین کے سیکھنے کی جو کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے مواقع فراہم ہو سکے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ملے اور یہ راستہ ملے کہ عذر نہ رہے۔ ہم پر فرض ہے تو ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ علماء کہاں ہیں، کتابیں تلاش کریں کہ ہم صحیح علم اور صحیح عقیدہ کہاں سے سیکھیں، اور یہ دعا مانگے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی ہے، وقل رب زدنی علما۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ دین کے العلم سے مراد جتنی فضیلت کی یہ باتیں آ رہی ہیں، یہاں علم سے مراد علم دین ہے، وہ علم جس کا جاننا ہر مکلف انسان پر ضروری ہے، ہر مکلف انسان پر، مرد ہو یا عورت، جو شعور رکھتے ہیں، ہاں، وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ذات سے متعلق جو معرفت ضروری ہے،
ان تمام کو کے مجموعے کو دین کا علم کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں بیان کیا، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ مشہور مفسر قرآن ہیں، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ علم کی فضیلت کے لیے یہ حدیث سب سے زیادہ واضح اور سب سے زبردست ہے۔ ان کا بیان ہے وہ کیسے کہ ایک آدمی غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، فہم دیتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف الٹا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی نہیں چاہتا، برائی چاہتا ہے، اس کے فیصلے میں یہ ہوا کہ یہ خیر سے محروم رہے، تو اس کو دین کی سمجھ سے محروم کر دیتا ہے۔ دین کی سمجھ اس اعتبار سے، ابھی آپ نے قرآن کی وہ دعا سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادت علم کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے کہ دعا مانگو، اور یہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا دین کی سمجھ سب سے بڑی نعمت، اور کوئی بندہ اگر دین کی سمجھ حاصل کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے تو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی چاہ رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم میں آپ کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سند مل گئی تو ہم کچھ اونچے درجے کے ہو گئے، علم کے ساتھ عمل اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ اگر سند نہیں ہے لیکن آپ کو صحیح عقیدے اور صحیح علم کا ادراک ہے، اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ لہٰذا صرف اس ایک حدیث کی وجہ سے ایسے دروس کی جس میں صحیح عقیدے کی تعلیم ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں صرف ترغیباً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگ ان دروس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو آپ نے بارہا سنی ہے کہ نذر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ فبلغہ فرب مبلغ او احفظ من سامع۔ اس کے مختلف الفاظ ہیں حدیثوں میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، نذرا یعنی اس کو چمک دے وے، رونق دے وے، چہرے پر نور دے وے، اور ایک اس میں نظارہ میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ نظارہ جو حقیقی حاصل ہوگی جنت میں ملے گی۔ تو گویا کچھ لوگوں نے یہ معنی بھی آگے وضاحت کی کہ جنت کی تر و تازگی سے اور نظارت سے، رونق سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، سمع منا حدیثا، اب ہم نے براہ راست نہیں سنی، روایتوں سے سنی، تو ہم نے کوئی حدیث سنی، فحفظہ اس کو یاد کر لیا۔ علم کے یہ درجات بتائے گئے کہ علم پہلے سنا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا، پھر اس کو حفظ کیا، فبلغہ پھر اس کو دوسرے تک پہنچایا یعنی تبلیغ کی۔ فربا، اللہ کے رسول نے فربا مبلغ احفظ من سامع، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو پہنچایا جا رہا ہے وہ سننے والے سے جو پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ حافظ ہوں، اس سے زیادہ یاد کرنے والے اور سمجھنے والے ہوں، ایسا ممکن ہے۔ تو یہ گویا آپ نے ضمنی طور سے امت کو یہ بھی تلقین فرمائی کہ جو حدیث ہم سنیں دوسروں تک پہنچائیں، اور جو ایسا اہتمام کرتا ہے نبی کی حدیثوں کو سن کر دوسروں تک یاد کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اس کو یہ فضیلت دی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر علم کی فضیلت میں اور علماء کی فضیلت میں یہی ایک حدیث صرف ہوتی، کوئی دوسری حدیث نہیں ہوتی، کوئی دوسری دلیل نہیں ہوتی، تو یہ علم کے شرف اور اس کی بلندی کے بیان کے لیے کافی تھی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اللہ کے رسول کے کلام کو سنے، یاد کرے، دوسروں تک پہنچائے، اور یہی مراتب علم ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، تو جو ان مراتب کو ادا کرے گا، سنے گا، یاد کرے گا، دوسروں تک پہنچائے گا، وہ اللہ کے رسول کی اس دعا میں کا مستحق بن جائے گا۔ علامہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ اسی کی وضاحت میں، علامہ ابن قیم کی بات ہے، تھوڑی سی زیادتی کی ہے انہوں نے کہ علم کے درجات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز ہے نیت، صحیح نیت ہونی چاہیے، پھر سننا، آپ کی نیت صحیح ہے، آپ درس میں شریک ہوں، دوسرے علماء کے بھی، میں بھی شریک ہوں، صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ ہم کو دین سیکھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا۔ جو علم کے ان مراتب پر عمل کرے گا وہ حقیقی علماء میں شامل ہو جائے گا،
اور انہی کو عالم کہا جاتا ہے. اور جب وہ عالم کہلائے گا تو اس کی کیا کیا صفات اور فضیلتیں ہوگی، اس کا کیا درجہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی، اللہ نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سب سے بڑی حقیقت کائنات کی، اس کی سب سے بڑی ذات جلیل القدر ذات اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس بات کی گواہی اللہ نے دی. اور کس نے دی؟ والملائکہ، اور فرشتوں نے دی. فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی اور اولو العلم نے گواہی دی. کتنی زبردست بات ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کی فضیلت اس سے بہت واضح طور سے سامنے آتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ اور اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کا ذکر کر رہا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دنیا میں کائنات میں اگر علم والوں سے، قرآن و حدیث کو جاننے والوں سے زیادہ کسی کا درجہ اونچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کا ذکر کرتا. لیکن قرآن میں اللہ نے اپنی گواہی کا ذکر کیا، فرشتوں کی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں جن کا ذکر کیا وہ اولو العلم کا ذکر کیا. اس سے اہل علم کی فضیلت، اس آیت کی روشنی میں علامہ ابن قیم نے علماء کی فضیلت کے 100 وجوہ بیان کیے ہیں، 100 سے زیادہ وجوہ بیان کیے ہیں. اسی طرح ان علماء کی ایک صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈرتے نہیں ہیں وہ عالم نہیں ہیں، چاہے ڈگری کتنی بڑی بھی ہو. میں نے ڈگری لے لی، یہاں آپ لوگوں نے کرسی پہ بٹھا دیا، لیکن اگر اللہ کے خوف اور خشیت سے میرا دل خالی ہے تو میں عالم میں اللہ کے یہاں شمار نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ ایسے علماء میں ہمیں نہ بنائے، اپنی خشیت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور حقیقی علماء میں شامل فرمائے. تو علماء کی شان اور فضیلت بتائی کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. اس کا مطلب جس کا علم دین اور عقیدے کا علم جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس کے دل میں اللہ کی خوف، اللہ کی خشیت اور خوف اتنا بڑھتا جائے گا، اور جس کے اندر خشیت اور خوف کا درجہ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنے زیادہ اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا. اس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم اور بطور خاص عقیدے کے علم کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ عقیدہ جس کے اندر جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اتنا زیادہ اس کے اندر مستحکم اور اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے. اور خوف الہی جب انسان کے دل میں ہوگا تو تقویٰ، پرہیزگاری کی وہ ساری خوبیاں اور صفات انسان کے اندر پیدا ہوں گی جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اور وہ ساری فضیلتیں کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جنت رکھی ہے، متقیوں کو فرقان دیتا ہے، متقیوں کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسے راستے سے روزی عطا فرماتا ہے جس کا اس کو گمان نہیں ہوتا. متقیوں کے لیے ایسے بے شمار وعدے قرآن و حدیث میں موجود ہیں. یہ ساری خوبیاں کہاں سے آتی ہیں؟ علم کے راستے سے کھلتی ہے. اہل علم اور علم کا، علماء کا ایک کی فضیلت کی ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح علماء کو دین کی رہنمائی اور فتوے کا مرجع بیان کیا ہے. یعنی یہ علماء ہی ہیں اہل ذکر جن کو فتویٰ دینے کا اختیار ہے یا جن سے سوال آدمی کو پوچھنا چاہیے. ابھی اسی کی بنیاد پر ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جو بردرز وغیرہ آج دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے، ان کی نیتیں اچھی ہوں تو انشاءاللہ ضرور ان کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ اہل علم نہیں ہیں، دین کے در و بست سے واقف نہیں ہیں، اصول اور ضابطوں سے باخبر نہیں ہیں، شرعی اصولوں کو بھائی قرآن کی آیات احادیث کا اطلاق کہاں کرنا چاہیے، کہاں اطلاق دیکھا جائے، کہاں تقیید کا، اجمال اور تفصیل کا، ناسخ و منسوخ کا، ان چیزوں کا اگر انہیں علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں فتویٰ دینے کے لیے وہ مستند شخصیت نہیں ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور ان کی تنقیص بھی نہیں ہے. جو جس فن کا نہیں ہے اس فن میں وہ یہ خود کہے کہ میں اس فن کا آدمی نہیں ہوں. ہمارے اسلاف میں، صحابہ اور تابعین میں اگر کوئی شخص کسی سے حلال حرام کا مسئلہ پوچھنے جاتا تھا تو کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ وہ عالم جانتا ہے، اس سے پوچھ لو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ میں کہیں غلط جواب دے دوں تو اللہ کے دین کے تعلق سے غلط رہنمائی ہو جائے گی. آج ہمارے یہاں ایک شخص آدھا ادھورا علم حاصل کرتا ہے
تمام حدیثوں اور روایتوں پہ اس کی نگاہ نہیں ہے، کہیں ایک سند پہ پڑھ لیا کہ فلاں محدث نے اس کو ضعیف کہا ہے، اب اس معنی کی جتنی حدیثیں آتی ہیں سب کو کہہ دیتا ہے کہ ضعیف ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، ویب سائٹ پہ ایک شخص جو ہے نکالتا ہے کوئی حدیث، اب ایک حدیث ترمذی کی ہے، علامہ البانی یا کسی محدث نے مخرج نے کہا ہے کہ ترمذی کی یہ حدیث اس سند سے ضعیف ہے، اب یہ اٹھا کے مضمون لکھ ڈالا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلے اس کی تحقیق تو کیجئے کہ ترمذی کی اس سند سے وہی حدیث ضعیف ہے، لیکن وہی حدیث صحیح سند سے دوسری کتابوں میں یا خود ترمذی میں موجود ہے، مسلم اور بخاری میں موجود ہے، آپ نے وہ تحقیق نہیں کی، ایک سند کی تضعیف کی بنیاد پر حدیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی کہ بھائی علم کا رسوخ اور اگر نگاہ پورے تمام دلائل پر نہیں ہوتی ہے تو کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے ایک انسان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ذکر کو مرجع فتویٰ قرار دیا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں بھی اور دوسرے مقام میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم کو علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو تقلید کی دلیل پہ پیش کرتے ہیں، جبکہ تقلید اس سے رد ہوتی ہے، اس آیت سے تقلید کا رد ہوتا ہے، کیونکہ تقلید نام ہے جہالت کا، کہ آپ جاہل ہیں، امام کو مان لیا، اب وہ کیوں امام نے یہ فتویٰ دیا، ان کا فلاں مسئلہ کس دلیل کی بنیاد پر، آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتابوں میں انہوں نے لکھ رکھا ہے مقلد کے لیے اس کے امام کا قول دلیل حجت ہے۔ ہمارے لیے دلیل حجت کیا ہے؟ قرآن حدیث بنیادی طور سے، ان کے ضمن میں اجماع اور قیاس صحیح۔ اہل حدیث اس کا منکر نہیں ہے، یہ اصول کی کتاب ہے، ہمارے یہاں لوگ ناواقف ہیں۔ قیاس صحیح، ہر قیاس صحیح نہیں ہوتا، ابلیس نے بھی قیاس کیا تھا، غلط کیا تھا، اللہ کے کلام کے سامنے کیا تھا۔ اصول یہ ہے کہ اگر نص موجود ہو، قرآن و حدیث کی دلیل موجود ہے تو قیاس نہیں ہو سکتا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لا قیاس مع النص، نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں دماغ میں رہنا چاہیے، اصولی باتیں ہیں۔ ہاں، اہل علم نے لکھا کہ قیاس ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو اگر حلال روزی نہیں مل رہی ہے اور وہ موت کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے حرام چیزیں جان بچانے کے لیے کھانا جائز ہے، مردار کھا سکتا ہے، سور کا گوشت کھا سکتا ہے، اتنا جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو جیسے جان بچانے کے لیے یہ حرام حلال ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے کچھ مقدار میں، ایسے ہی قیاس ہے کہ جب دلیلیں نہیں مل رہی ہیں تو قیاس کرو مجبوراً۔ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی کہ اہل علم، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ الذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا، اب قرآن کو نازل کیا، الفاظ اور حدیثوں کو نازل کیا جو قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے، معنی ہے۔ تو الذکر میں قرآن و حدیث شامل ہے۔ تو جو اہل ذکر ہیں یعنی قرآن و حدیث والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کو اور آپ کو کسی کو فتویٰ پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے، تو ان لوگوں سے سوال پوچھنا ہی نہیں ہے جو قرآن و حدیث والے نہیں ہیں، یعنی قرآن و حدیث کا گہرا علم، صحیح علم نہیں رکھتے، ان سے فتویٰ ہی نہیں پوچھنا ہے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ جن کی تقلید کرتے ہیں اور اس کی دلیل پکڑتے ہیں، تو امام حنیفہ، امام شافعی سے ہم سوال کر سکتے ہیں کیا؟ آج ان کی قبر پر جا کے پوچھیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو وہ جواب دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ لہٰذا تقلید پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ زندہ عالم سے پوچھیں گے اور زندہ عالم امام حنیفہ، امام شافعی کا قول بتائے گا، تو جب زندہ عالم سے پوچھ رہے ہیں، اگر وہ عالم ہے تو اسے قرآن و حدیث سے جواب دینا چاہیے، اہل ذکر ہے تو۔ اور اگر وہ قرآن و حدیث سے جواب نہیں دے سکتا تو وہ اہل ذکر نہیں ہے، اس سے سوال ہی نہیں پوچھنا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس سے تقلید کا رد ہو رہا ہے۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کو، قرآن و حدیث کے جاننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرجع فتویٰ اور مرجع دین کی مرکز دین بنایا ہے کہ آپ کو دین کے معاملے میں ان سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اب انہوں نے جو فتویٰ دے دیا وہ ماننا لازم ہے ایسا ضرور نہیں، ان کی دلیل دیکھی جائے۔ اگر میں نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس نے کہا یہ حلال ہے، تو ابھی یہ اس کی بات ہوئی، اس نے یہ اگر جواب دیا، بہت غور سے یہ اصول کی بات دماغ میں رکھیے گا، بہت سے آپ پر اعتراض کرنے والے سوالوں کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا تھا طلبہ سے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حلال ہے تو یہ میری بات ہے، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، میں نے کہا سود حرام ہے، بات صحیح ہے، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں سود حرام ہے تو یہ میری بات ہے، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی۔
جب میں نے یہ کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، لین دین کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو اب جب میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی تو اب میری بات نہیں رہ گئی۔ اگر قرآن و حدیث کی دلیل سے پیش کر رہا ہے ایک آدمی، تو چاہے چھوٹا آدمی پیش کر رہا ہے علم کے اعتبار سے، وہ اللہ کی بات ہو گئی، رسول کی بات ہو گئی، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور ایک بہت بڑا امام اگر کوئی کہہ رہا ہے ایسی بات جو اس کے اپنی طرف سے ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف پڑ گئی، تو اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہوئی۔ تو اہل ذکر سے سوال کرو، اس سے اہل علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کے ساتھ علماء کی اطاعت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور الرسول کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی قرآن کو مانو، حدیث کو مانو۔ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے کلام کی، قرآن کی، رسول کی اطاعت مطلب آپ کی سنت و حدیث کی۔ اب کوئی حدیثوں کا انکار کرے تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے جو کم سے کم اللہ تعالیٰ نے کم سے کم تقریباً 40 آیتوں میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے تقریباً۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دونوں مستقل ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہے، اولو الامر سے مراد عمرہ ہیں، جیسے مسلمانوں کے جو متفقہ جن پر بیعت کی جاتی وہ امیر، اور علماء حق، قرآن و حدیث کو جاننے والے، ان علماء کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ اطیعو دو جگہ ہے، اولو الامر کے ساتھ اطیعو نہیں ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ ان کی اطاعت تابع ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، مستقل نہیں ہے۔ اگر علماء کی کوئی بات اللہ اور رسول کی بات کے خلاف پڑ جائے تو پھر علماء کی نہیں ماننی ہے، اللہ اور رسول کی ماننی۔ اسی لیے آگے کی آیت کے ٹکڑے میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو، اب اختلاف اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی کرو، یہ تین اطاعتوں کے بعد کہا اگر اختلاف ہو، تو اختلاف کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا، رسول سے ہوگا۔ اگر کوئی اللہ اور رسول سے اختلاف کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو اللہ اور رسول سے اختلاف نہیں ہوگا، کس سے ہوگا؟ اس کا مطلب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اولو الامر سے اختلاف ممکن ہے، علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ اس آیت سے تقلید کو کہتے ہیں کہ تقلید ثابت ہوتی ہے کہ بھئی اماموں کو مانو، جب قرآن اترا تھا تو امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یہ تھے ہی نہیں، تو صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا؟ اور پھر آج بھی نہیں ہے، اب ہم کیسے عمل کریں گے؟ امام حنیفہ، امام شافعی کی کیسے اطاعت کریں گے؟ علماء کی طرف رجوع کر کے۔ تو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے تو علماء ڈائریکٹ قرآن حدیث سیکھیں نا، بتائیں۔ اگر قرآن حدیث نہیں بتا سکتے، نہیں سمجھ سکتے تو وہ علماء نہیں ہیں۔ تو ہم میں سے جو شخص اب کیسے کریں گے؟ جو اہل علم ہیں۔ اور تقلید کرنے کے اصول میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مقلدین خود کہتے ہیں علماء ان کے، کہ امام کی بات آ گئی تو اب ہم اختلاف نہیں کرتے۔ امام کی بات آنے کے بعد مقلد کو امام کے قول سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو مان لینا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف۔ اس کا مطلب قرآن اور حدیث کی طرف۔ اس سے یہ بھی مطلب ہوا کہ قرآن و حدیث میں ہمارے اختلافات کا حل ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اختلافات کو قرآن و حدیث سے حل کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، یہ حکم نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ کہ قرآن و حدیث میں حکم واضح نہیں ہے، اب لوٹانا ہے قرآن و حدیث کی طرف۔ تو غیر واضح مسئلے کو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے نکالنا ہے، یہ کون کرے گا؟ عام آدمی نہیں کرے گا، یہ وہی کرے گا جو قرآن و حدیث کا اور اس کے اصول و ضوابط کا علم رکھتا ہو، یعنی علماء۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء کی طرف رجوع کر کے اختلافات کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم کی فضیلت میں ایک روایت پیش کر کے بات کو سمیٹوں کہ بخاری کی مشہور حدیث ہے، من عاد علی ولی فقط بارزنی بالحرب۔ آگے لمبی حدیث ہے، میں صرف اس ایک جملے کا سے ذکر کر رہا ہوں۔ اہل علم کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے، من عاد علی ولی، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے، فقط بارزنی بالحرب، تو اس نے مجھ سے، ہم عام زبان میں ترجمہ کریں، اس نے جنگ کا اعلان کر لیا، یعنی وہ میرے سامنے جنگ کے اعلان کر کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ولی سے کسی سے دشمنی کرے گا تو میرے سامنے جنگ کا اعلان کر کے وہ آ رہا ہے۔ کوئی مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے یا دنیا کا کوئی انسان جو اللہ کو
تھوڑا سا بھی جانتا ہو، علم رکھتا ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جنگ کرنے کے لیے؟ اب ولی سے دشمنی، کون ولی ہے؟ کون ولی ہے؟ ہمارے یہاں لوگ آج ڈرتے ہیں کس سے؟ جس کا پولیس میں اچھا ہو، تعلقات ہوں، جس کے سماج میں اثر رسوخ ہوں، مال و دولت ہو، اگر وہ بول دے تو کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کو بدنام کرنے لگیں، سماجی اثر رسوخ ہو، اقتدار ہو ہاتھ میں، پولیس اور محکموں میں اس کی جان پہچان ہو، ایسے لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں میں کہتا ہوں اگر ڈرنا چاہیے کسی کی بد دعا سے، کسی کی اس سے، تو نیک لوگوں کی، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اور نیک بندے ہیں، خاص طور سے توحید والے، اگر عقیدہ درست ہے اور وہ نیکی یا دینداری کے کاموں میں نظر آتا ہے، ایسے آدمی سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اس کے انسان سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایسے میرے ولی سے دشمنی مولے گا اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے حضرت امام حنیفہ کا قول نقل کیا کہ اللہ کے اولیاء تمام متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ قرآن نے بتایا، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی یعنی عمل بھی صحیح کرتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ صحیح کرتے ہیں۔ تو صحیح عقیدے اور صحیح عمل والے جو آدمی ہیں وہ سب اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء میں صحیح عقیدے، صحیح ایمان اور تقوی والوں میں سب سے زیادہ قرین دخول یا عقل کے قرین یہ ہے کہ علماء سب سے زیادہ اللہ کے اولیاء کی فہرست میں آئیں گے، کیونکہ عوام کے مقابلے میں علماء دین کو زیادہ جانتے ہیں، ایمان کو زیادہ جانتے ہیں، تقوی کو زیادہ جانتے ہیں، اور ان کا علم کی بنیاد پر کم عمل سے اللہ وہ مقام دیتا ہے جو بے علم لوگوں کے بہت زیادہ عمل کے مقابلے میں بھی وہ درجہ نہیں ہوتا۔ ایک صاحب علم کا کم عمل بھی اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو جو علماء ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، علماء حق۔ ایسے لوگوں سے دشمنی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے پکارنا ہے، یہ علماء کی اہمیت ہے۔ یہ اور بھی کچھ دلیلیں ہیں، میں اسے فی الحال چھوڑ رہا ہوں کہ علماء علم اور اہل علم کی، دین کے علم کی کتنی اہمیت ہے، اور اس اعتبار سے یہ ایسے علماء کے ساتھ بیٹھ کر دروس سیکھنا سکھانا یہ بہت ہی برکت والا، بہت ہی عظمت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جب حلقوں کو، سیکھنے سکھانے کے حلقوں کو دیکھتے تھے تو آپ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے اس طرح کے حلقے مستقل لگا کرتے تھے، اور ان میں خاص طور سے جو علماء ہوتے تھے لوگ رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ساتھی کا، ان کے صحابی کا میں نام بھول رہا ہوں، دو صحابی کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، ہم قرآن کی آیتوں کا علم حاصل کریں گے۔ وہ فلاں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں کچھ آیتوں کا علم رکھتے ہیں، ہم ان کے گھر پر چلتے ہیں۔ وہ حضرت ابن عباس گھر جاتے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ابن عباس مجھ سے کہتے تھے تو مجھے کہیں مشغولیت اور مصروفیت آ جاتی تھی، میں کہتا تھا کہ آپ جاؤ، مجھے وقت نہیں ہے۔ لیکن ابن عباس کا ذوق اور شوق اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم نہیں آ رہے ہو لیکن میں جاؤں گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک عالم کے گھر کے باہر ابن عباس گھنٹوں رکا کرتے تھے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، وہ عالم دین قرآن کو جاننے والے، وہ کام سے فارغ ہو جائیں، جب وہ فرصت پائیں گے تب میں ان سے پوچھ لوں گا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے کتنا شوق ہے، اور صحابہ کا کیسا ذوق تھا۔ کہا اس طریقے سے وہ جس کو جہاں معلوم پڑتا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلاں عالم، فلاں کو یہ علم، یہ حدیث معلوم ہے، فلاں کو یہ تفسیر معلوم ہے، فوراً جاتے تھے اس کے پاس، اس کے لیے کئی کئی دن لگاتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں، وہ جو دوسرے صحابی ساتھ کے تھے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں ایک جگہ گزرا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھا ہیں، بھیڑ لگی ہے، حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ میں قریب جا کے دیکھا تو دیکھا کہ درمیان میں ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان سے دین کے بارے میں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ دیکھیے یہ ابن عباس علم حاصل کرتے تھے تو میں نے وہ شوق اور وہ جذبے کا اظہار نہیں کیا، یا میں اپنی مشغولیات میں رہ گیا، لیکن انہوں نے اس شوق کا، اور اس کی بنیاد پر اللہ نے آج ان کو یہ درجہ دیا کہ ان سے زیادہ عمر کے لوگ آج ان سے دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ علم کے حاصل ہونے کے بعد یہ مقام حاصل ہوا۔ حضرت عمر فاروق
کم عمر ہونے کے باوجود صحابہ جو اہل علم صحابہ تھے ان کی مجلس میں بٹھاتے تھے. یہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے. کچھ لوگوں کو برا لگا کہ کہا کہ ابن عباس کو یہ ہماری مجلس میں بلاتے ہیں جبکہ ان کی عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں, ہم بھی لا سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں حضرت ابن عباس کو بلا رہا ہوں. حضرت ابن عباس سے ایک دن پوچھا, سب کو بٹھایا اور سوال کیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورت کی تفسیر کیجئے. سارے لوگوں نے سادی سادی تفسیریں کی, سیدھا سیدھا معنی بتایا, کوئی غلط معنی نہیں تھا صحابہ نے جو بتایا. آخر میں پوچھا ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے اس معنی کے ساتھ ایک بات کہی کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے رہا ہے کہ آپ کا مشن اور کام پورا ہو گیا, اب آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. عمر فاروق نے کہا کہ میں بھی وہی سمجھتا ہوں جو ابن عباس نے کہا, اور صحابہ کرام کو یہ ثبوت دیا کہ یہ ان کے قرآن کا فہم اور علم کی گہرائی ہے جس کی بنیاد پر میں ان کو اس بڑے لوگوں کی عمر کی لوگوں کی مجلس میں ان کو بٹھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو قرآن کا فہم اور تعویل قرآن عطا فرمایا ہے. اس لیے یہ باتیں, ان ساری باتوں سے علم اور اہل علم کی فضیلتیں واضح ہیں. یہ علم اور علماء کون ہیں, ان کی شرائط کیا ہیں, تو میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ بھائی عالم کو, طالب علم کو, دونوں کو جو ہے خلوص نیت والا ہونا چاہیے. اپنے علم کو سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں محنت کرنے والا, ان سب کی دلیلیں ہیں, میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں. محنت کرنے والا ہونا چاہیے, جو کچھ سیکھا ہے, سیکھ رہے ہیں, اس پر عمل کا جذبہ اور کوشش ہونی چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. تو اپنی طاقت کے مطابق اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. علم عمل کو دعوت دیتا ہے, ایک شعر ہے عربی کا, اگر جواب ملتا ہے تو ٹھیک, ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے. ایک چیز پھر اس کے بعد علم کا چوتھا حق یہ ہے کہ آدمی سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائے. جیسا کہ اس حدیث کا میں نے ابھی ذکر کیا, نظر اللہ عمران سمعان مقالتی کے تحت, یہ اہل علم کا حق ہے. یہ ہوا علم کا سیکھنا سکھانا, اس کی فضیلت. بات میں اپنے موضوع سے متعلق آؤں اور اس کو سمیٹوں تاکہ اگلے درس کے متعلق وہ چیز سنگ میل ثابت ہو کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا, سکھایا حضرت جبرائیل اور قرآن کے ذریعے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا, صحابہ نے تابعین اور اگلے لوگوں کو دیا. اس علم پر جب تک امت قائم رہی تو امت ایک جماعت تھی. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون, یہ تمہاری امت ایک امت ہے, ہاں, اور میں تمہارا رب ہوں. سورہ انبیاء کی آیت ہے, میں تمہارا رب ہوں, بس فاعبدون, تو میری ہی عبادت کرو. دوسری جگہ فاتقون, میری ہی عبادت کرو. اہل علم نے کہا, آیت میں پہلے اللہ نے کہا کہ تمہاری امت ایک امت ہے, تو صف اور امت کی توحید, یعنی ایک امت وحدت امت ہو, اور پھر توحید رب ہو, رب کی توحید کو مانے. یہ دو بنیادیں ہیں مسلمانوں کے پاس. ذاتی طور سے اللہ کے یہاں مقبول بننے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی توحید, اور سماجی اور اجتماعی طور سے آپس کی توحید. اور یہ توحید یعنی اتحاد و اتفاق صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہی قائم ہوتا ہے. لیکن اس واضح تعلیم اور ایسی بہت سی تعلیمات کے باوجود, اللہ کے رسول کی اس پیشین گوئی کے ہوتے ہوئے کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے, اور وہی ملت ہوگی, اس کے باوجود فرقے بن گئے, کیوں؟ تو اس کا جواب یہ بھی میں علم کی فضیلت میں ہی بیان کر رہا ہوں کہ جب علم صحیح انسان کو نہیں ہوتا تو گمراہی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اس پر میں نے اس مسجد میں پورا خطبہ دیا ہے. اے اللہ, میں تجھ سے ہدیٰ مانگتا ہوں, ہدایت, تقوی مانگتا ہوں, عفاف اور غنا. اہل علم نے کہا کہ یہ چار چیزوں میں دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی. ہدیٰ کیا ہے, ہدایت کیا ہے, ایمان اور صحیح علم. ہدایت یعنی صحیح علم, بندہ صحیح علم مانگ رہا ہے اللہ سے, اور تقوی صحیح عمل. تو صحیح علم اور صحیح عمل ہوگا تو قرآن کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ صادق آئے گا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. پہلے ایمان ہے پھر عمل صالح ہے, مطلب اگر عمل صالح ہو, ایمان نہیں ہے تو عمل صالح بیکار ہے. جن لوگوں نے ایمان لایا, عمل صالح کیا, اولئک کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے مہمانی کے لیے جنت الفردوس ہوگی, سب سے اعلیٰ جنت. اور اس طرح کی بہت سی آیتیں موجود ہیں. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح. یہ ایمان بگڑتا کیسے ہے؟ جب آدمی صحیح علم سے منحرف ہو. میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں.
غلو کا راستہ اختیار کرے یا افراط و تفریط پیدا ہو جائے. جس چیز کی جو حد شریعت نے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، اس حد سے آدمی آگے بڑھ جائے یا پیچھے ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں افراط اور تفریط. افراط اور تفریط جب آتی ہے تو صحیح علم پر آدمی قائم نہیں رہ جاتا. اسی کو قرآن و حدیث میں غلو کہا گیا ہے. میں ان دلیلوں کو ابھی اس وقت چھوڑ رہا ہوں کہ کئی آیتوں میں، کئی حدیثوں میں یہود و نصارہ کو منع کیا گیا کہ دین میں غلو نہ کرو. جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ. یہود نے ان کے سلسلے میں تفریط کی، کوتاہی برتی، تو نہ صرف یہ کہ ان کو نبی بھی نہیں مانا، بلکہ نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا کہہ دیا کہ زنا کی اولاد ہے، اور ان پر مختلف تہمتیں لگائی. یہ دونوں گمراہی کے شکار ہوئے، یہود بھی نصارہ بھی، افراط اور تفریط کی. میں نے ایک مثال دی ہے اور قرآن میں اس کی حدیثوں میں اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. یہ سامنے رکھ کے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن و حدیث کے جو صحیح عقیدہ اور ایمان ہم کو دیا گیا ہے، اس میں جب افراط و تفریط اس امت نے اختیار کی یہود و نصارہ کی طرح، تو گمراہیوں کا شکار ہوئے، نئے نئے فرقے بنے. اہل اسلام میں قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق صحابہ چل رہے تھے، تابعین چل رہے تھے. سب سے پہلا فرقہ بنا خارجیوں کا، اس کے مقابلے میں رافضی پیدا ہوئے. یہ دیکھیے یہ عقیدے کا انحراف آیا. اس میں ہم جو کتاب پڑھیں گے اس میں آئے گا خارجیوں کے عقیدے کی بات، رافضیوں کی. خارجیت کے نام سے چاہے آج ہمارے یہاں نہ ہو، لیکن خارجیوں کی کچھ فکر آج ہمارے یہاں موجود ہے. ہمارے نوجوانوں میں یہ داعش اور اخوان المسلمین اور ان لوگوں کے یہاں جو تشدد پایا جاتا ہے فتوے میں، ایمان اور کفر کے سلسلے میں، اسے تمام عالم عرب کہتے ہیں کہ وہ جدید دور کے خارجی ہیں. کیونکہ خارجیوں کا جو اصول تھا یہی ہے. خارجیوں نے اپنے اصول کی بنیاد پر حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اور بہت سارے صحابہ اور اہل بیت کو کافر قرار دے دیا. کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے؟ مسلمانوں کو کافر بنا دیا. ایسے ہی آج کے خارجی بہت سارے سچے پکے مسلمانوں کو، علماء کو جو دین کا اور توحید کا کام کر رہے ہیں، توحید پر قائم ہیں، ان کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، واجب القتل کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کی کتابوں میں موجود ہے. آپ سید قطب صاحب کی کتابیں دیکھیے، 10 مقامات پر انہوں نے پورے عالم اسلام کو، اپنے فکر کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کو جاہلی معاشرہ، کافر، واجب القتل اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے. یہ غلط عقیدے کا نتیجہ ہے. صحیح عقیدے کی جہالت سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے اور اسلام بدنام ہوتا ہے. ہمارے کچھ لوگ جوش میں آ کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. یہ بدعقیدگی کا نتیجہ ہے، انحراف کا نتیجہ ہے. تو خارجی پیدا ہوئے، پھر رافضی پیدا ہوئے. سب سے زیادہ رافضی امت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، اور تمام صحابہ کرام کو 4-5 کے علاوہ انہوں نے کافر قرار دیا. کچھ لوگ تعداد میں کم زیادہ کرتے ہیں، تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں. یہ رافضی جو آج ایران میں ہیں، جن کو کچھ لوگ جو ہے اخوانی اور وہ لوگ تائید کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کی بنیاد پر، اور غیر مسلمین کے اعلی کار بنتے ہیں. یہ جو لوگ روافض کی تائید کر رہے ہیں، جو لوگ خارجیت کو اختیار کر رہے ہیں، یہ انحراف کہاں سے آیا؟ غلط عقیدے کی وجہ سے. اگر عقیدہ صحیح رہے گا نا تو جو الٹی سیدھی خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں، ٹی وی چینل پہ آتی ہے، یہود و نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو غلط خبریں شائع کی جا رہی ہے، سعودی عرب کے خلاف، ایران کے موافق، جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں ان کو صحیح بتایا جا رہا ہے، جو صحیح عقیدے کے لوگ ہیں ان کو غلط بتایا جا رہا ہے. ہم کو بدظن کیا جاتا ہے سعودی عرب سے، اور ان کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ ہم کو اسی اسلام سے خطرہ ہے جو سعودی عرب میں پنپ رہا ہے، جو قرآن و حدیث والا، جس کو سلفیت کہا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امریکن تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے جو بہت آج دنیا کے سامنے آ چکی ہے. وہ جس کو اپنے لیے خطرہ کہتے ہیں، اس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے دوست ہیں، کیونکہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں دنیا، یورپ اور امریکہ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ایران کی کوششوں سے ہو رہے ہیں، اخوانیوں کی کوششوں سے ہو رہے ہیں. سعودی عرب، کویت اور ان لوگوں کی جو سلفی منہج کے لوگ ہیں، ان کی کتابیں، ان کے دروس، ان کا خالص اسلام. اگر یہ جو رافضیت والا ایمان اور اسلام ہے نا، یہ لوگوں میں اٹریکشن بھی نہیں پیدا کرتا، کوئی اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول بھی نہیں کرے گا. دنیا میں دیکھ لیجئے، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے. تو صحیح عقیدے کی جو ابھی ہم پڑھیں گے تو اس میں خوبیاں ہیں کچھ جو لوگوں کی فطرت کو ابھارتی ہے کہ اسلام اور قرآن و حدیث کا جو عقیدہ ہے دنیا کے تمام عقائد میں سب سے متوازن، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ راستہ ہے، وہ کتاب ہے جو سب سے بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو عقیدے میں بھی آپ یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، بدھزم، جینزم، ہندو مت، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے مقابلے میں لے، اور گمراہ فرقے جو ہیں ان کے مقابلے میں، تو قرآن و حدیث کا عقیدہ آپ کو انتہائی متوازن نظر آئے گا، فطری اور موزوں نظر آئے گا. تو بہرحال
میں عرض کر رہا تھا کہ پھر یہ خارجیت پیدا ہوئی، یہ رافضیت پیدا ہوئی، اس کے بعد وہ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریت، اور اس کے مقابلے میں جبریہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، افراط و تفریط کا، ایک سب کچھ تقدیر کو مانتے ہیں جبریہ، اور قدریہ تقدیر کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں. یہ دو طرف چلے گئے افراط و تفریط. اہل سنت والجماعت، اہل حق ان کے بیچ میں ہے. پھر جب ہارون رشید کا دور آیا، بنو امیہ کے اور مامون کا، تو انہوں نے یونان کی فلسفہ اور منطق کی کتابوں کو، جو یونانی زبانوں میں تھی، وہ ارسطو، سقراط، بقراط اور اس دور کے جو بڑے بڑے فلاسفہ تھے، ان کی کتابیں وہاں تالوں میں بند پڑی تھی. لوگ ان کو منحوس کتابیں سمجھتے تھے کہ جہاں یہ کتابیں جائیں گی فتنہ و فساد پھیلائیں گے، ایسا سمجھ کے یونانی اس کو بند کر کے رکھتے تھے. ہر بادشاہ ایک نیا تالا لگاتا تھا، نیا بادشاہ اس کمرے میں. ان لوگوں نے وہاں آدمی بھیجا اور کہا کہ آپ وہ کتابیں ہمیں دے دیجیے. مامون نے، وہاں کے بادشاہ نے مشورہ کیا، سب لوگوں نے کہا نہیں دینا چاہیے، فتنہ پھیلے گا. ایک نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، وہ لوگ، ان کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے، تو آسان طریقہ یہ کتابیں بھیج دو. جب یہ کتابیں وہ پڑھیں گے پڑھائیں گے تو اس سے فتنے پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے مقابلے کے لائق نہیں رہیں گے. اس پر اتفاق ہوا، بھیجا گیا. ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا. اس کے ترجمہ ہونے کے بعد فلسفہ اور منطق کا زور اور شور بڑھا. فلسفہ اور منطق اور عقلیت کا دور اتنا شدید ہوا کہ لوگوں نے دین کی بنیادوں کو، غیبیات کو، وہ چیزیں جس کی بنیاد عقل نہیں ہے، غیب کی چیزوں کو عقل کی بنیاد پہ آپ نہیں سمجھ سکتے. علامہ ابن خلدون نے کہا کہ سونا تولنے کا جو ترازو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے آج بھی، اس کو تو کانچ کے ایسے وہ اس میں برتن میں رکھا جاتا ہے کہ ہوا بھی اس پر اثر نہ کرے، کیونکہ تولا ماشا تولنا ہے، تو چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے سونا تولنے کا. علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اگر کوئی سونا تولنے والے ترازو پر پہاڑ کا وزن جاننا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، وہ تو ترازو پہاڑ میں کہیں گم ہو جائے گا، پہاڑ اس پر کیسے ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی ہمارا دماغ جو ہے، دماغ کا جو دائرہ ہے، سوچ و فکر ہے، وہ سونے کے ترازو کے جیسی چھوٹی سی ہے. اور غیب جو ہے، اللہ تعالیٰ کے غیبیات اور عقیدے کی باتیں، جس کو ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں، یہ ایمانیات کی چیزیں پہاڑ سے بھی بڑی ہیں. تو ہمارے اس سونا تولنے والے ترازو میں، دماغ میں وہ کیسے سما سکتی ہیں؟ ان کی حقانیت ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، لیکن ان کی حقیقت اور تفصیلات اور کنہ ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جب فلسفہ اور منطق کا دور آیا تو لوگوں نے عقائد کو بھی فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی. اس میں جو اہل حق تھے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ فلاسفہ اور مناطقہ کا جواب دینے گئے اور خود بھی گمراہ ہو گئے اور ان کے نام کا مسلک شروع ہو گیا. امام باقلانی، ابو الحسن اشعری، یہ مناطقہ اور فلاسفہ کا جواب دینے گئے کہ عقیدے میں آپ لوگ غلط اور گمراہی کا شکار، غلطی کا شکار ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، لیکن خود بھی منطق اور فلسفہ پڑھ کر اسی کی بنیاد پر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی عقل جب اس میں ڈالی قرآن و حدیث میں تو گمراہ بن گئے، نیا فرقہ وجود میں آ گیا. جو علماء، یہ طالبان علم خاص طور سے دماغ میں رکھیں، جن علماء نے آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے، جن علماء نے کوئی دین کی فکر اور تحریک، انقلاب شروع کیا، اگر انہوں نے دین کی تشریح میں اپنا دماغ، اپنی فکر ڈالی تو ان کے نام کا فرقہ بن گیا. جماعت اسلامی ہے، اخوان المسلمین ہے، تبلیغی جماعت ہے. یہ کوئی کسی کی طنز تعریض نہیں کر رہا ہوں، تعلیم کی بات ہو رہی ہے. اور کسی کو اگر اعتراض ہے تو پوچھ سکتا ہے بعد میں کہ اس میں اپنا طریقہ، کہ قرآن حدیث ہے لیکن طریقہ مولانا الیاس کا، قرآن حدیث ہے لیکن فہم کیا ہوگی؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی قرآن کا شعوری مطالعہ کیجیے. ٹھیک ہے بھائی، کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت اچھی بات ہے. کہاں سے پڑھیں؟ تو تفہیم القرآن پڑھی جائے. اب تفہیم القرآن میں، شرح میں، صرف قرآن اور حدیث کا وہ درس نہیں ہے جو قرآن و حدیث کا اصل منشا یا صحابہ کرام کی فہم پر منحصر ہے. اس میں مولانا مودودی صاحب کی اپنی فکر داخل ہے. اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے وہ پڑھاتے ہیں، مطلب قرآن نہیں، تفہیم القرآن پڑھانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کی فکر داخل ہوئی تو ان کے نام کا ایک الگ گروہ بن گیا مسلک کے طریقے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ان لوگوں نے اپنے دور کے ہر باطل فرقے کا رد کیا. جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، کوئی ایک باطنیہ، صوفیہ، سب کا رد کیا. لیکن آج علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے نام کا کوئی فرقہ نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے کہ قرآن و حدیث کو اختیار کرنے میں، بیان کرنے میں، رد کرنے میں انہوں نے اپنی فکر، اپنا خیال نہیں ڈالا. بہت اہم بات ہے، ان کا فکرہ نہیں بنا. امام باقلانی کی طرف ایک فرق بن گیا، ابو الحسن اشعری رد کرنے گئے تو اشعریت ایک مذہب ہے. آج ہمارے یہاں ہندوستان کے حنفی کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں، عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا سب سے اہم چیز ہے یہ عقیدہ. عقیدے میں یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر نہیں ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں. آپ لوگ جان رہے ہیں، جان جائیے، اپنے بھائیوں کو بتائیے. امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا اہل سنت کا عقیدہ تھا. ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا عقیدے میں اہل سنت سے اختلاف ہے، ایمان کا گھٹنا بڑھنا اور ایسے 1-2 مسئلے ہیں. باقی سارے عقیدے وہی ہیں جو حضرت امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، تمام محدثین اور تمام صحابہ تابعین کا تھا. لیکن یہاں کے حنفیوں کا، احناف کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام احمد کا عقیدہ تھا، جو محدثین کا عقیدہ تھا. فرق ہے، یہ آگے ہم وضاحت کریں گے جب بحث آئے گی مختلف مسائل میں کہ کہاں کہاں فرق ہے. تو وہ اشعریت ایک مذہب بن گیا. خود ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام تھے، ان کے نام کا فرقہ تو بن گیا، وہ خود بعد میں توبہ کر لیے، اپنے عقیدے سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ آ گئے، اور انہوں نے کتاب لکھی الابانہ عن اصول الدیانہ. ایک کتاب ہے. آج اشعری مذہب کو ماننے والے کہتے ہیں یہ ان کی کتاب نہیں ہے، لیکن اہل علم، اہل سنت کے علماء نے ثبوت دیا کہ یہ انہی کی کتاب ہے. کئی دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے عقائد کے ہر موضوع پر وہی موقف پیش کیا ہے، دلیلیں دی ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ان کے مخالفین کا رد کیا ہے امام ابو الحسن اشعری نے. تو ان کے ماننے والے کا فرقہ قائم ہے، لیکن خود امام نے اہل سنت کا مذہب، یعنی امام نے وہ مسلک چھوڑ دیا اور مقتدی اس کو چل رہے ہیں، اسی پر چل رہے ہیں. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یونانی فلسفہ جب آیا اور فلسفہ اور منطق کا دورہ ہوا تو بڑی گمراہی پھیلی، فکری بے راہ روی ایسی آئی کہ قرآن حدیث اور غیبیات کو بھی لوگ عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. نتیجہ یہ نکلا معتزلہ ایک فرقہ ہے. آج وہ فرقہ اس نام سے نہیں پایا جاتا، لیکن ان کی فکر پائی جاتی ہے ان گمراہ فرقوں میں، ہمارے گرد و پیش میں. ان کے یہاں جو اصول انہوں نے بنا لیا دین کے کئی الگ، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن ایک بنیادی اصول بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل مقدم ہے نقل پر، یعنی عقل کو پہلے دیکھا جائے گا، قرآن حدیث کو بعد میں. نقل یعنی قرآن حدیث جو منقول ہے. معتزلہ کے یہاں یہ اصول ہے کہ جب تک کوئی بات عقل میں نہیں آئے اس کو نہیں مانیں گے. اب 100 سال اس زمانے میں ایک مثال دوں، اس زمانے میں یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمل کا وزن کرے گا قیامت کے دن. صحابہ میں کئی اقوال ہیں کہ صاحب عمل کا وزن ہوگا، عمل کا وزن ہوگا، اور کئی قول. تو اللہ کہ اس فرمان پہ کہ اعمال کا وزن ہوگا قرآن و حدیث میں کئی جگہ ہے. معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں نہیں آتی بات، تو نہیں مانا، انکار کر دیا اس کا. انہوں نے کہا، جیسے میں نے کہا سبحان اللہ، آپ نے قرآن پڑھا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک نیکی ہے، ذکر ہے اللہ کا، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو معتزلہ نے کہا کہ یہ سبحان اللہ آپ نے کہا اور یہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، اس کو کیسے ترازو میں رکھا جائے گا؟ یہ ایک چیز ہے، یہ کتاب ہے، ایک مادی چیز ہے، اس کو ترازو کے ایک پڑلے میں رکھیں، ایک طرف وزن رکھیں تو تولا جائے گا. لیکن سبحان اللہ بولے تو ہم کیسے تولیں گے؟ اس وقت ان کی عقل میں آیا نہیں، رد کر دیا. صحابہ تابعین وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ نے کہا ہے نا وزن ہوگا، جیسے کہا ہے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں. آج اگر وہ معتزلہ زندہ ہو جائیں جنہوں نے اس کا انکار کیا تھا، تو دیکھیں گے کہ انسان ایسی کئی چیزوں کو تول رہا ہے جو دکھائی نہیں دیتی. ہوا کا وزن کر رہا ہے، گیس کا وزن کر رہا ہے. آج انسان کے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، یہ سالوں پہلے ہمارے استاذ نے بیان کیا تھا، شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ نے. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اٹھ کر چلے جائیں. آپ کے اٹھ کر چلے جانے کے 5 منٹ بعد تک، 10 منٹ بعد تک کچھ کیمرے ایسے انسانوں نے بنا لیے کہ یہاں آ کے اس کیمرے کو جب فلیش کیا مارا جائے گا تو آپ کے چلے جانے کے باوجود آپ کے وجود کا فوٹو وہ لے گا. کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چلے جانے کے باوجود آپ کے وجود کے جو ذرات ہوا میں موجود ہیں، اس کیمرے میں یہ پاور رکھی گئی ہے کہ ان ذرات کو اکٹھا کر کے جوڑ دے. تو یہاں سے اٹھ کر آپ چلے جائیں اور کیمرہ پھر سے آپ کی تصویر لے لے گا. بتائیے، انسان کے اندر یہ طاقت آ گئی جو بہت ہی محدود عقل والا اور شعور والا یا صلاحیت والا ہے. تو پروردگار رب العالمین جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کیا اس کی قدرت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اعمال کا وزن کر سکتا ہے؟
ابھی تو کہتے ہیں کہ چائنا والے آواز کو بھی جو پرانے ماضی کی آواز ہوا میں تحلیل ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انسان یہ کر رہا ہے تو آج عقل میں آ رہی ہے. اب اگر سائنٹسٹ کوئی کام کر لے اور آپ اس کو مان لے تو یہ ایمان نہیں ہے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری ہے تو انہوں نے مان لیا, سائنسی تحقیق کا انتظار نہیں کیا. سیدنا ابوبکر صدیق نے کو ابو جہل نے آگے روایت کیا تھا نا, جھوٹے آدمی نے, جہالت کے باپ نے, کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں آسمان اور فلاں جگہ کی سیر کر کے آئے ہیں. تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں. مطلب تمہاری سند پتہ نہیں کیسی ہے, اگر صحیح بول رہے ہو, اگر رسول کا دعویٰ ہے تو میرا ایمان ہے, اس سے بڑی باتیں مان چکا ہوں. یہ ہے ایمان. تجربہ گاہ میں کوئی چیز ثابت ہونے کے بعد اگر آپ مانتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے. اس وقت تو مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری کہی تھی تو لوگوں نے مذاق اڑایا, غلام جیلانی برق نے مذاق اڑایا کہ کسی مکھی چیز مولوی نے یہ حدیث بنا لی بخاری کی. لیکن آج سائنسی تحقیق ہے, ہمارے یہاں جامعہ محمدیہ کی لائبریری میں وہ عربی کی کتاب ہے, تحقیق موجود ہے حدیث ذباب, مکھی والی حدیث کے بارے میں, کہ سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ مکھی کے دو پروں میں دو الگ خصوصیت ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے. سائنس نے بتایا تو آپ مان لو گے, تو اب ایمان کہہ رہا. ایمان تو یہ تھا کہ ہم کو سائنس مانے نہ مانے, اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح سند سے ثابت ہے, ہم مانتے ہیں. تو معتزلہ نے کہا کہ عقل کو مقدم کیا جائے گا, تو یہ معتزلی فرقہ بنا, جہمیہ بنا. جہمیہ پیدا ہوئے, انہوں نے اللہ کی تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا. جعد بن درہم, جہم ابن صفوان اس کا بانی کہلاتا ہے, وہ شاگرد ہے جعد بن درہم کا. وہ یہودی لبید کا شاگرد تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. تو یہ یہودیوں سے آئی یہ فکر, اللہ کی صفات کا انکار کرنے والی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اگر کئی نام کئی صفت, قرآن میں بہت سے نام ہیں نا اللہ کے, اسماء و صفات ہم پڑھیں گے, اگر یہ مانیں گے تو کئی اللہ ماننا پڑے گا, اس لیے سارے ناموں کا انکار کر دیا. جب علماء نے اس کا رد کیا تو اسی فکر کے اگلے لوگوں نے کہا کہ نہیں, معتزلہ نے کہا کہ اللہ کے نام ہے, صفت نہیں ہے. اللہ علیم ہے مگر بغیر علم کے, قدیر ہے بغیر قدرت کے, ہاں حی ہے, زندہ ہے مگر بغیر حیات کے. یہ بکواس کی انہوں نے. جب علماء نے اس کا رد کیا کہ یہ بھی قابل قبول چیز نہیں ہے, تو اگلے فرقے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اشعری, ماتوریدی, کلابی, بنو کلاب, ایک کلابیہ ایک فرقہ گزرا ہے, ہاں کلابیہ, یہ الگ الگ فرقے پیدا ہوئے, اس میں کئی شاخیں بنتی گئی. سب کی بنیادی فکر یہ تھی کہ قرآن و حدیث کے سامنے عقل و فلسفہ اور منطق کو انہوں نے بنیاد بنایا, اور یہاں سے گمراہیاں آئیں. اسی میں صوفیہ کو بھی جوڑ لیجئے کہ صوفیہ روافظ اور باطنیہ ایک فرقہ بنا, اور اس میں کئی شاخیں بنی جس کو اسماعیلیہ کے نام سے بنیادی طور سے جانا جاتا ہے. یہ اسی مقصد کے تحت میٹنگ کر کے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے, اسلام کے نام پر گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہم ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کا دعوت دے رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اصلی قرآن و حدیث کے اسلام سے ہم ہٹ کے دوسری چیز پیش کریں. تو انہوں نے کہا کہ باطنیہ کے فرق, انہوں نے اہل بیت کی طرف نسبت کا اختیار کیا کہ مسلمانوں میں اہل بیت سے محبت پائی جاتی ہے. ہم یہ دعویٰ کریں کہ قرآن کو ہم سمجھتے ہیں فلاں اہل بیت کے امام کی وجہ سے, اپنی تشریحات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ فلاں اہل بیت کے امام نے یہ تشریح کی. قرآن کا ظاہری معنی بھی ہے, باطنی بھی ہے, اسی لیے وہ باطنیہ کہلائے. تو ہر قرآن کے ظاہری معنی کا انہوں نے کچھ نہ کچھ باطنی معنی بنا لیا, جس کا قرآن کے الفاظ سے, شان نزول سے, نبی کی تشریح سے, صحابہ کے فہم سے کوئی تعلق نہیں. ایسی تفسیر کا راستہ جب انہوں نے کھولا تو قرآن سے ہر الٹی سیدھی سی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی. اس میں کرامتہ, دروزیہ, دروز نام کا فرقہ آج عربوں میں پایا جاتا ہے, یہ داعش میں وہ شامل ہے, جو مسلمانوں کے جیسا نام تو رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں. یہ بہرا, اسماعیلیہ, دروزیہ, یہ سب انہی میں سے ہیں جو ہمارے یہاں آغا خانی وغیرہ پائے جاتے ہیں. یہ نام مسلمانوں کے جیسا رکھتے ہیں لیکن ان کا دین اگر آپ پڑھیں گے تو کہیں سے قرآن و حدیث اور اسلام سے میل نہیں کھاتا. تو یہ جو اسلام سے جب انحراف پیدا ہوا, افراط و تفریط آئی, علم میں غلط راستے اختیار کیے گئے, علم کو ان کے مقام سے یعنی قرآن و حدیث سے نہیں لیا گیا, تو انحراف پیدا ہوا, نئے نئے فرقے آئے. اسی سے مسلمانوں میں فرقہ بندیاں پیدا ہوئی, غلط علم کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے. یہ جہالت, دین کے علم سے جہالت انسان کو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی برائیوں میں ڈالتی ہے, اور علم دین, صحیح علم کا ہونا دین اور دنیا کی ہر بھلائی کو کھینچنے والا ہے, فہم پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.
ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے ان کو دین کی سمجھ اور فہم عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم جو درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں سب لوگ واقعی دل سے دعا مانگیں کہ اس میں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص ڈالے اور ہمارے اس درس کو ہمارے یہاں لوگوں کے فائدے اور استفادے کا ایک معقول ایسا ذریعہ بنائے جس سے ہم علم کو حاصل کرنے کی جو پابندی شریعت نے ہم پر نافذ کی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ہم اس فریضے سے سبکدوش ہو سکیں. اور ہمارے جو لوگ یہاں شریک ہوں میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ پابندی سے شریک ہوں. اگر کچھ طلبہ بھی ایسے ہوں حاضرین نوجوان جو مستقل ہوں، ماں بہنوں میں کچھ لوگ ہوں جو مجھے محسوس ہو، تو 5 لوگ بھی اگر ہوں گے انشاءاللہ میں یہ کتاب جو بریق الجمان یہ کتاب ہے اس کے دروس دوں گا. اس بشرح ارکان الایمان نام ہی سے ہے کہ جو ارکان ایمان ہے اس کی شرح میں کتاب ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اس کا اگلے درس میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا اہمیت کے اعتبار سے. ایمان کے 6 بنیادیں جو حدیث جبریل میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر اور کتابوں پر، یہ 6 چیزوں کے 6 ارکان جو ہیں ان کی شرح ہے اس میں. ان سے متعلق باتیں، ان کے متعلق ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں یا تفصیلات میں انحرافات پائے جاتے ہیں جس کا عام لوگوں کو علم بھی نہیں ہے. تو جامع انداز میں اختصار کے ساتھ انہوں نے ان 6 ارکان سے متعلق بہت اچھے مباحث سمیٹے ہیں. نام ہے بریق الجمان. جمان کہتے ہیں موتی کو، جمان، اور بریق مانے چمک، تو موتی کی چمک کتاب کا نام ہے. اور اس کتاب کو عالم عرب میں خاص طور سے ہمارے بعض شاگردوں نے بتایا، ایک شاگرد نے مجھے یہ ارسال کیا کہ کویت میں اس کتاب کا درس کویت کی مساجد میں دیا جاتا ہے اور عقیدے کے اساتذہ اور دوسرے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے دروس ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک تو علم دین کی اہمیت ابھی آپ نے سنی، دین کے علم میں عقیدے کی اہمیت اور اس کی اہمیت نہ سمجھنے یا اس کو صحیح طریقے سے نہ جاننے کے نقصانات کی طرف تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا. اس کے اور بھی بہت سارے دنیا اور آخرت کے نقصانات ہیں. ان نقصانات سے بچنے کے لیے اور فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنا بہت ضروری ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ لوگ پابند